عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ علم اور عقل پر ہوتی ہے. اگر وہ علم اور عقل پر نہیں ہے تو وہاں پر ہر طرح کے کیوں کو دبا دیا جائے گا. کسی بھی طرح کا کیوں اس لیے دبایا جاتا ہے کیونکہ اس کا جواب نہیں ہوتا ہے. یہ کلیسا کی بھی پالیسی رہی, چرچ کی یہی پالیسی رہی, اور یہی ان لوگوں کی پالیسی رہی کہ جنہوں نے اسلام کو ان کے حقیقی رہنماؤں سے اور حقیقی پاسداران سے نہیں لیا. لہٰذا وہاں بھی جب بھی کوئی سوال ہوا, کوئی کویسچن ہوا, تو فوراً اسے دبا دیا گیا اور یہی کہا گیا کہ سوال مت کرنا بلکہ جو کہہ دیا گیا ہے اسے مان لو. ایک طرف یہ کیا گیا اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اس روش پر نہیں تھے, جو عقل کی دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے, جو علم کی بنیاد پر عقائد کے اصول تلاش کر رہے تھے, ان کو زبردستی اپنے عقائد پر لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے ہمارے اس عقیدے کو یا ان اعتقادات کو قبول نہیں کیا تو ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے. آپ موجودہ دور کے حالات دیکھیں, ماضی میں بنو عباس اور بنو امیہ نے کیا کیا, یعنی اس قدر دشمنی دکھائی کہ اگر کسی کا نام بھی علی ہے تو اس کو قتل کر دیتے. سادات حسنی کو اس قدر قتل کیا ہے کہ آج بہت کم بچے ہیں سادات حسنی میں, اور پھر اتنا قتل کیا, زندانوں میں رکھا, خون کا گارا بنا کے مسجدوں کو تعمیر کر دیا, بوسیدہ زندانوں میں رکھ کے, یہاں تک کہ امام نے حکم دیا, معصومین نے حکم دیا کہ ہجرت کرو, عرب کو چھوڑو, ایران کی طرف جاؤ اور ایران سے ہندوستان کی طرف آؤ. لہذا آپ کو سادات کی یہاں قبریں ملتی ہیں, سادات کی بستیاں یہاں آباد ہیں, اور الحمدللہ آج جو پوری دنیا میں اہل بیت کے ماننے والے اور سادات کرام موجود ہیں, اتنے بنو عباس اور بنی امیہ کے دور میں نہیں تھے. اس لیے کہ مذہب اہل بیت کو چھپایا گیا, مذہب اہل بیت کے ماننے والوں پر تشدد کیا گیا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو حق پرست تھے اور علم اور عقل کی بنیاد پر عقائد کو مانتے تھے. لہذا جہاں بھی عقل نہیں ہوگی, جہاں بھی عقل پر پردے ڈالے جائیں گے, جہاں پر علم کی بجائے جہالتیں بنیاد بنیں گی, وہاں پر باطل ایکسپوز ہونے لگتا ہے جب کوئی صاحب علم اٹھ کے سوال کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تشیع کا امتیاز ہے کہ یہاں سوالات پر پابندی نہیں بلکہ سوال کو اپریشیٹ کیا گیا. یہی قول معصوم ہے کہ سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے, یعنی جو جتنا سوال کرے گا اتنا زیادہ علم سے قریب ہوگا اور علم کو حاصل کرے گا. تبھی ہم نے اس کو مانا ہے کہ جو منبر سلونی پر کہا کرتا تھا کہ پوچھو اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو. یعنی یہاں پر ایک تربیت کی جا رہی ہے کہ سوال کرو, اور یہی وہ تربیت ہے کہ جو قرآن نے بھی کروائی. اسی لیے قرآن اور اہل بیت جو ہیں وہ ایک طرح کی زبان بولتے ہیں, ایک روح رکھتے ہیں, ایک قالب رکھتے ہیں. اگر قرآن کہہ رہا ہے افلا یعقلون افلا یتدبرون فی القرآن, کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے, عقل سے کام نہیں لیتے ہو, ذرا آیات پر غور و فکر کرو, ہماری اس دنیا رنگ و بو میں غور و فکر کرو, علم کے سہارے, تجسس کے سہارے آگے بڑھو اور حقیقت کو تلاشو. لہذا جہاں پر حق نہ ہو, جہاں علم نہ ہو, جہاں پر عقل کو دعوت نہ ہو, وہاں پر ہر طرح کے کیوں کو دبا دیا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر دبایا نہیں گیا تو پھر یہ غلام آزاد ہو جائیں گے, یہ پسماندہ آزاد ہو کے شاہراہ حق پہ کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا ہم ان پر حکومت نہیں کر پائیں گے, ان کو ایکسپلوئٹ نہیں کر پائیں گے. یہی آئیڈیالوجی کیپٹلزم کی بھی رہی, یہی آئیڈیالوجی بنو امیہ بنی عباس کی رہی کہ لوگوں کو جاہل رکھو, لوگوں کو آزاد نہ ہونے دو, اور یہی جو ہے